بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اعمال 6 قسم کے ہیں، اعمال 6 قسم کے ہیں اور آدمی 4 قسم کے ہیں۔ اعمال 6 قسم کے ہیں اور آدمی 4 قسم کے۔ اچھا، اب پہلے ہم بات کریں گے کہ اعمال 6 قسم کے کون سے ہیں۔ اب 2 عمل تو ایسے ہیں جو کہ واجب کرنے کے ہیں، 2 عمل واجب کرنے کے ہیں، اور 2 عمل برابر سرابر ہیں، یعنی 2 واجب ہیں اور 2 برابر سرابر ہیں، اور ایک عمل 10 گنا ثواب رکھتا ہے اور ایک عمل 700 گنا ثواب رکھتا ہے۔ تو ویسے ڈیٹیل سے پہلے کہ ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے ویسے جو 700 گنا درجہ رکھتا ہے۔ جو واجب کرنے کے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ وہ تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی مخلوق بھی یہ کر سکتی ہے۔ اللہ سے مدد بھی مانگنا، اور اللہ نے جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، جو نقشے ہیں، ان سے بھی مدد مانگنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک۔ تو دوسری، جو ایسی حالت میں مرے کہ شرک کرتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا، یعنی یہ کہ جو شرک نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شرک کرتا ہے وہ، یہ تو ہو گئے 2۔ اچھا، اس کے بعد پھر برابر سرابر یہ ہیں کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کرے۔ ابھی ہم نے نیکی کی نیت کی ہے تو فوراً وہ نیکی نیت کی ہے، فوراً نیکی لکھی گئی، اور اس کا ثواب ملتا ہے، یعنی ارادہ کیا اور فوراً اس کا ثواب مل جاتا ہے، اور جو گناہ کرے اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اب اگر گناہ کی نیت کی ہے، اگر کیا نہیں تو وہ نہیں لکھا جاتا، جب کر لیا تو پھر لکھا جاتا ہے۔ اور جو شخص نیکی کر لیتا ہے اور پھر اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو ہر خرچ کا 700 گنا ملتا ہے۔ تو اب یہ 6 چیزیں ہوگی، دوبارہ پھر سے سن لیں کہ اعمال 6 قسم کے کون سے ہیں، یعنی 2 تو واجب ہیں۔ واجب میں ایک کیا آتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ واجب ہے، اور جو ایسا کرے گا کہ جو اللہ کو کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا واجب کیا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے دوسرے میں نمبر پر، تو وہ کہتے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ کہاں جائے گا؟ اور تیسرا عمل کیا بتایا؟ تیسرا عمل یہ بتایا ہے کہ اب نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً نیکی لکھی گئی، اور اگر گناہ جب تک کرتا نہیں اس وقت تک وہ لکھا نہیں جاتا۔ جب کر لی نیکی، 5ویں نمبر پہ جب نیکی کر لی تو پھر کتنے گنا؟ 10 گنا اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور 6واں نمبر کون سا ہے کہ جب اللہ کے راستے کے اندر نکل کر کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعمال جو ہے نا یہ 6 طرح کے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آدمی 4 قسم کے ہیں۔ اب 4 قسم کی کون سے؟ ایک وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں بھی وسعت ہے اور آخرت میں بھی، دوسرے وہ جن پر دنیا میں بھی وسعت ہے آخرت میں تنگی، تیسرا وہ جن پر دنیا میں تنگی آخرت میں وسعت، چوتھے
وہ جن پر دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی تنگی۔ تو یہ 4 طرح کے آدمی ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جن پر دنیا میں بھی وسعت اور آخرت میں بھی وسعت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے اندر بھی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، مالدار ہے، ساری آسائشیں اس کے پاس ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے انہیں دی ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی دنیا کے اندر نعمتیں دی ہیں، دولت دی ہے، گھر دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ضرورت کی چیزیں جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کی دی ہوئی ہیں۔ اب جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت امیر ہے، اب اس صورت کے اندر رہتے ہوئے اور وہ اللہ کو راضی کر کے چلا جاتا ہے اس دنیا سے، تو وہ اس کے لیے دنیا میں بھی وسعت تھی، اور جب اس دنیا سے گیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس راضی تھی، تو اس طرح وہ آخرت کے اندر بھی پھر وہ انعامات حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی وسعت ہے اور آخرت میں بھی۔ اب دوسرے نمبر پر کون سے ہیں کہ دنیا میں وسعت ہے اور آخرت میں، اب یہاں تو مالدار ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اللہ کی تابع داری نہیں کر رہا، اللہ کے احکامات نہیں مان رہا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا، لیکن دنیا کے اندر تو اللہ نے اسے بہت مال دیا ہے، اور کیونکہ جب یہ اس دنیا سے جائے گا، لیکن اس کے لیے آخرت کو کیا کر دیا جائے گا؟ تنگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرے درجے کے ہو گئے۔ تیسرا فرمایا کہ جن پر دنیا میں تنگی ہے اور آخرت میں وسعت ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے اندر دنیا کے اندر غربت ہے، مسکینی ہے، اور کبھی مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی پہننے کو مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، لیکن وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، احکامات کو مان رہے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ان کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے، احکامات نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ دنیا کے اندر تو جیسے کیسے بھی ہیں، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے اندر پھر ان کو وسعت ہوگی۔ وسعت سے مراد کہ اللہ ان سے راضی ہو کر ان کو جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جن پر دنیا میں بھی تنگی ہے اور آخرت میں بھی تنگی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی مالدار نہیں تھے بلکہ غریب تھے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا، اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا وہ گلے شکوے کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، اور نافرمانی، نماز کے قریب نہیں جاتے اور ہر وقت نافرمانی کے اندر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کام ان کے پاس جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ اب یہ اللہ کو خوب انہوں نے ناراض کیا، تو یہ دنیا کے اندر بھی غریب، اور جب آخرت میں جائے گا وہاں پر بھی اس کو سارے انعامات سے محروم کر دیا جائے گا، تو یہ پھر آخرت کا بھی کیا ہوگا؟ غریب ہوگا، آخرت بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ تنگ کر دی جائے۔ تو اس میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر وسعت دی ہے، یا اللہ نے ہمیں جو ہے نا میانہ روی دی ہے، میانہ روی میں رکھا ہوا ہے، اعتدال والی زندگی، تو کوشش کریں کہ مومن کا تو ایمان والے کا ویسے ہی جو فوکس ہے وہ آخرت کے اوپر ہوتا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے تو اس میں ہم فوکس ہمارا جو ہے نا وہ آخرت کے اوپر ہوگا، تو پھر ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور اصل تو ہے وہ آخرت، کہ آخرت کے اندر جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ تھے 4 جو ہے نا وہ قسم کے لوگ۔ ان میں سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا فوکس آخرت کے اوپر ہی ہو۔ بلکہ ایک جگہ پہ میں نے سنا کہ اگر ایک بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے ساری زندگی کہتے کوئی دکھ، کوئی پریشانی جو ہے نا کوئی تکلیف اس کا کوئی سامنا نہیں کیا، یعنی کہ جتنی دیر بھی وہ رہا، 50 سال، 60 سال، 100 سال، جتنی بھی زندگی گزاری، ہر آسائش اس کے پاس تھی، اور لیکن کہتے جب مرتے ہی فرض کریں آخرت کی جب یہ نقشے سامنے ہوں گے، اگر جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائے گی
تو وہ کہے گا کہ مجھے تو دنیا کی ساری جو نعمتیں ہیں وہ ساری بھول گئیں، ساری آسائشیں بھول گئیں۔ تو اسی طرح اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک آدمی نے ساری زندگی تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزاری ہے، اب مرتے ہی جب جنت کی ایک جھلک جو ہے نا وہ اس کو دکھائی جائے گی تو دنیا کے سارے غم اور ساری پریشانیاں جو ہے نا بھول جائے گا۔ لیکن جو مومن ہے تو اس کو فوکس کس پہ کرنا چاہیے؟ آخرت کے اوپر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔